کی قسم اتنی ٹینشن ہے, پورا پنجاب خالی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. رانا مشہور پنجاب چھوڑ کے بھاگ گیا, ملک محمد خان پنجاب چھوڑ کے بھاگ گیا, عطا تارڑ پنجاب چھوڑ کے بھاگ گیا. ساری کی ساری زنانیاں جتنی ہیں خواتین, ان کے سپورٹ پنجاب کا بارڈر کیا ہوا ہے. السلام علیکم دوستو, میں ہوں پرویز سندیلا. سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں آج سلمان حیدر. دنیا کے ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے. اتنی بڑی وہ ایک پٹوری ایک ہوتی تھی جس کے بارے میں پٹواری کہتے ہیں, چھوڑ دے بس رہنے. دنیا کے ہر سوال کا جواب ہوگا. یہ شہباز گل صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی غلط ہوئے ہیں, اے آر وائی پر جو پابندی لگی ہے وہ بھی غلط ہوئی. تمام چیزوں پر باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ آج بڑی مشکل سے قابو آئے ہیں, پچھلے 1.5 مہینے سے ڈھونڈ رہے تھے لیکن نہیں مل رہے تھے, آج مل گئے ہیں. بہت ساری باتیں کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوستو آپ کیسا ہے؟ ان کی آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی. ان کی بڑی حسرت تھی کہ ہم دونوں مل کے بیٹھ کے کام کر لیں. آج یہ ہو گیا ہے. ابھی ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی 17 جولائی سے پہلے ایک منڈے کو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اس کے بعد سے آج غائب کیسے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے بھی پوچھیں گے. آج اتنے دنوں بعد ایسا کیا کام ہو گیا کہ باقاعدہ پروگرام کے لیے انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا, نہیں تو مجھے تو مل ہی نہیں رہے تھے یہ. اور کبھی پرویز رشید صاحب کا انٹرویو کریں پاکستان میں, کبھی رانا ثناء اللہ کا کر رہے ہیں, کبھی کسی بٹ صاحبہ کا کر رہے ہیں, کبھی کسی بٹ صاحب کا کر رہے ہیں, اور اسلام آباد کی بھی کوئی شخصیت انہوں نے نہیں چھوڑی. تو میں تو شاید لگ رہا تھا کہ وہ 17 جولائی کا جو صدمہ ہے نا وہ انہوں نے اپنے ذہن پہ لے لیا تھا, لیکن سارے صدمے بھی کلیئر کرتے ہیں جی. آج ادھر ہی ہیں, ہمارے پاس ہی ہیں, تو بات کر لیتے ہیں. اور فیڈ بیک سے متعلق آپ نے ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہنا, کوشچنز آپ کے ہم لوگ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے. اور کرنے والے سلمان بھائی, اس سے پہلے کہ ہم لوگ آڈینس سے سوال لیں, شہباز گل صاحب کی گرفتاری پر کیا فرمائیں گے آپ؟ میں لمبا چوڑا سوال نہیں ہے, اب آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ شہباز گل صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں, جی بالکل, میری نظر میں تو یہ بہت پہلے گرفتار ہونے چاہیے تھے, لیکن آپ کی نظر میں پہلے کیوں گرفتار ہونے چاہیے؟ مجھے بتائیں آپ کو پہلے کیا مسئلہ تھا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ ٹی وی پر بیٹھ کر ایکسپلین کر رہے تھے کہ رنڈی کیا ہوتا ہے, اس وقت میں اور آپ اپنی فیملیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان بچوں کو سکھاتے پڑھاتے یہ جو کہہ رہا ہے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس جیسے انسان کو, اس جیسے زبان والے انسان کو, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, جو میرے اور آپ کے بچوں کا یا میرا اور آپ کا جو کلچر تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, اور بہت ساری دوسری ریزنیں بھی تھی جس طرح یہ کہتے تھے کرتے تھے, اس لیے میں نے عرض کیا. نہیں بالکل, انہوں نے جس طرح کے لفظ استعمال کیے تھے پہلی بار وہ میں نے سنے نہیں, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کہے ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ میں آپ کو دوستو اب آپ لوگ فیصلہ کر لیں, ہم پروگرام کریں گے. انہوں نے یہ لفظ سنے ہی نہیں ہے. میں گندی چیزیں نہیں سنتا نا سر, میری پرابلم ہے. آپ گندی چیزیں سنیں یہ آپ کی پرابلم ہے. اگر انہوں نے کہا بھی ہے, کہا ہوگا, میں نے سوری سر جھوٹ تو نہیں بولتے نا, ہاں اختراع ضرور برت سکتے ہیں نون لیگ کے عشق میں, لیکن جھوٹ نہیں بولتے. اگر انہوں نے کہا بھی ہے نا تو ان کو گرفتاری نہیں بنتی, ان کا مین اسٹریم میڈیا پہ ان کا آنا بین ہونا چاہیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, اس بات پر گرفتاری واقعی نہیں بنتی مین اسٹریم پر میڈیا نے, لیکن ابھی جس بات پر گرفتاری ہوئی ہے, جس پرچہ پڑھنے پر گرفتاری ہوئی ہے, خالی شہباز گل صاحب کی گرفتار کی جنہوں نے پرچہ لکھ کر دیا ہے, ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ صاحب شہباز گل میں اور نواز شریف صاحب میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے, پرچیاں لکھ کے پڑھنے والے. اگر کوئی بندہ اسکرین پر آتا ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے اجازت لے کے آ رہا ہے, عمران خان صاحب سے کوئی پرچی لکھ کے آ رہا ہے. ایسے عمران خان صاحب خود بغیر پرچی کے بڑی بات فوج کے چھوٹے افسران کو سر بات تو سن لے سر. ایک بندہ, آپ ایک بندے کو اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ اس کے نام سے منسوب کر رہے ہیں, جب ایک بندے کو وہ کہتے بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں, تو اس کو اس طرح کی بات کہنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں. مگر آپ یہ جو جان بوجھ کے ساری بات ہے سر, میڈیا مینیج کرنا کوئی ایسا آسان کام تو نہیں ہے کہ وہ ایک پرچہ لے کے آئے عمران خان کے ساتھ. یہ کوئی فلم نہیں چل رہی سر. اور آپ ادھر میرے سامنے ذرا دھیان سے میرے سے بات کرنی ہے, آپ نے پہلے میری بات تسی کوئی شے کول رکھی میں کٹر مار واسطے دھیان نال گل کرنی کہ اج میں آن لائن نہیں بیٹھا ہوں, تسی مطلب جگہ پہ ہو کے تسی میرے پورے سوال دا جواب دے دینا نا. اچھا میں ڈر گیا. نہیں پہلے ڈرنا میں سر, میں ڈرنا ٹھیک. اچھا سر اس کر کے کہہ رہے تھے دھیان جو سر اے جڑی شیواں نے نا, اے صحیح شے نوں وی نا بہت غلط کر دیندیاں نے. اچھا ٹاپک پہ رہیں. ہاں تسی یہ کہہ رہے ہو پرچہ لکھ کے دیتا کہ نہیں لکھ کے دیتا. عمران خان نے آج تک آپ کبھی پرچے تو نہیں پڑھیا, ایسی بات تو کہہ نہیں کہ سر نہیں آپ پڑھتے ہیں, نہ کریں نا سر. میں ویسے کہہ رہا ہوں, آپ پڑھتے ہیں, چلو پڑھتے ہوں گے سر, آپ پڑھتے ہیں, مان لیتا ہوں سر. میں کہہ رہا ہوں چلے مان لیتا ہوں سر, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز گل, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل نے جو 15 منٹ کا بیان پڑھا ہے وہ عمران خان نے نہیں, اس نے خود لکھا ہوا تھا وہ پڑھا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اس نے لکھا نہ بھی ہو تو
سر اتنی شائستہ اردو جو ہے نا, اگر آپ مجھے شہباز گل کی پہلے کبھی, سر میں کہہ رہا ہوں فراز, وہ آپ کو رندا پھیر رہا تھا, آپ نے کچھ نہیں کہا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, رندے پھیرنے والا کوئی چیز ہی نہیں ٹک رہی تھی. یہی تو رندا پھیرنے والا ہے, جو جٹاں دا بحال ہے, اور قبراں تک آواں گا, وہ گفتگو سنے جو 15 منٹ کی ہے, اس میں سر اس کے پڑھے لکھے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے سر. جو بندہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس نے جو نہیں, آپ صحیح کرٹیسزم کو اس شخص کے, جس پہ اس شخص کے اوپر جواب دہ ہونا چاہیے, نہیں کہتے نہیں. جو شخص وہ کہہ رہا ہے اس کو آپ باقاعدہ طور پر انویسٹیگیٹ کریں, اس کو سزا دیں. نہیں آپ دیں گے کیسے, انہیں جوڈیشل کر دیں, ایزی ہو جائے. ہاں جنہوں نے دینی وہ عمرہ کر رہے ہیں اس لیے, اللہ پہلے پچھلی چیزیں کلیئر ہو جائے, اللہ سے حساب کتاب, پھر باقی کی باتیں کریں گے نا. تو اتنا جلدی نہیں ہونا, ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی ایسی کروڑ مسالے ہیں. اس نے اون کیا جی, میں نے کہا شہباز گل نے, ٹھیک ہے جی, اس کی پارٹی تو کہہ رہی ہے, میری پارٹی تو کسی طور پہ بھی کوئی نہیں مانے گا یار, کوئی ذی شعور, یہ کس طرح کی بات کہہ رہی ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پارٹی پالیسی کے مطابق. سر یہ آپ نے پورا مین اسٹریم میڈیا مینج کیا نا, پرائم ٹائم مینج کیا, جنگ کی ہیڈ لائن مینج کی, نوائے وقت کی ہیڈ لائن مینج کی, مین سرخی. صبح وہ جو بندہ جج کے سامنے کہہ رہا ہے, میں تو اس پہ یقین کروں گا نا. رات گئے ذرائع سے جو باتیں تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ان کے حوالے نہ کریں, شاید میں آپ کو دوبارہ زندہ نہ ملے. جج نے یہ کہا, نہیں, اس نے کہا مجھے مارا ہے انہوں نے. اس نے شرٹ اتار کر کہا مجھے مارا ہے. آپ میڈیکل کی بات کرتے ہیں, میرا میڈیکل نہیں ہو. دیکھیں چندر صاحب پھر بیچ میں بولنے کی کوشش کر, میں بیچ میں نہیں بول رہا, میں نے آپ کو اتنی بار سمجھا دیا. اور دیکھا مجھے میڈیا مینیج کرنے کی جان بوجھ کے مجھے انہوں نے کہا, اور میں نے ایسی کوئی بیان نہیں دیا, نہ میں نے اپنے بیان کو ڈسون کیا, یہ بیان میرا تھا, میں نے دیا, نہ ہی میں نے کسی. اس نے کہا کہ پارٹی کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اس نے کہا کوئی تعلق نہیں ہے. کہاں کہا ہے اس نے؟ سر آپ کے ذرائع نے بولا ہے نا, آپ ذرائع جو مرضی کراتے رہے, آپ کے ذرائع سامنے ہی نہیں آ رہے آج کل. اچھا کمال ہے سر ویسے. یہ والا جو آپ کے ذرائع نے تو یہاں تک جو ذرائع ہیں نا, آرمی کوڈ مارشل کرنے جا رہی ہے. اچھا ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جج کے آگے روتا رہا ہے کہ خدا دا واسطہ میں جٹا دا بال نہیں گا, میں جس بات جا کے غلط کہنا رہا, مینوں انہاں دے حوالے نہ کریا جے. انہاں نے مینوں, اگر تسی مینوں دوبارہ ویکھنا چاہندے ہو, جٹا دے بالوں کی درد نہیں ہوندا. سر عرض تے سن لو نا, جٹاں دا بال جڑا ہوندا ہے نا, او اس واسطے گڑگڑاتا نہیں ہے گا, وہ آکڑ رہا ہے. نہیں اچھا سن تے لو نا, اس نے جو کہا ہے وہ سن تو لینا ہماری. اس نے کہا کہ مجھے ان کے حوالے نہ کریں, اگر آپ نے مجھے 2 دن بعد زندہ دیکھنا ہے تو مجھے ان کے حوالے نہ کرنے, ورنہ آپ مجھے دوبارہ میری کبھی شکل. یہ بات ہے وہاں پہ کی ہے سر, کہ جٹوں کے بال بلٹ پروف ہوتے ہیں. سر بالکل بلٹ پروف ہوتے ہیں. نہیں کہ ان کو درد نہیں, نشانی یہ نہیں کیوں سر جٹوں کے بالوں کی نشانی ہے. سر آپ نے بھی جٹوں کو مار پڑتے ہوئے دیکھی نہیں, پھر وہ ان کا چیزیں بھی مار جب پڑتی درد سب کو ہوتا ہے. سر جٹ کسی ایمرجنسی کا نام نہیں ہے. سر جٹوں کے بال جڑے ہوتے ہیں کرے نا یار, چوہدری صاحب کو لاجیکلی سوال کریں, حد ہو گئی ہے. مارا ہے آپ نے ایک بندے کو یار, حد ہو گئی. قانونی کارروائی اس کے خلاف پوری کریں. جس بدتمیزی اور بہادری سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ڈیفینڈ کیا, پوری دنیا جانتی ہے. ککھ نہیں چھوڑا انہوں نے اپنے اگلے پچھلوں کا. سوشل میڈیا پر ان کے خاندان کے بارے کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ کی گئی, وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے عمران خان اور ان کی پارٹی کو ہر لیول پر, ہر سطح پر, ہر زبان پر ڈیفینڈ کیا. ان کی پہلی پیشی پر پاکستان تحریک انصاف کا, اسلام آباد کا کوئی ممبر اسمبلی, کوئی رکن پارلیمنٹ, کوئی صوبائی, کوئی ایک ورکر نہ وہاں پہ موجود نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اچھا پہلے میری بات سنیں, میں نے اس چیز کو پوچھا تھا. جس سے پی ٹی آئی کے, میں آپ کو نام تو نہیں بتاؤں گا, میں نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھا نا, میں کہ بھائی یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ سلمان بھائی ہمیں صبح تک نہیں پتا یہ بندے کو کدھر بند کیا ہے, پوری رات گھماتے رہے ہیں. سر بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں. دوسری چیز یہ, ان کی بات غلط ہو گئی ہے. اس کا وکیل کون ہے شہباز گل کا؟ بلکہ ایک وکیل, 4 وکیل تو کل پیش ہوئے ہیں. کل ہوئے نا سر, کل ہوئے نا سر. پہلا وکیل پہلا کون ہے سر؟ کون ہے آپ بتا دیں. بتا دیں, مجھے نہیں پتا سر. فواد چودھری کا بھائی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا وکیل ہے وہ, ان کے پینل پہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا کوئی سرٹن ایک طریقہ ہوتا ہے سر. اگلے بھی پولیٹکس کر رہے ہیں نا, ایسے تھوڑی سب کو آپ لوگ ہی کر رہے ہیں. سر پولیٹکس کیا کر رہے ہیں آپ کے اتنے بڑے لیڈر کی پہلی پیشی ہے, وہاں پہ ایک کتنا کو بڑا لیڈر سر, وہ سب سے بڑا لیڈر ہے, چیف پروٹوکول آفیسر. آپ کو پتا اس کو چیف لفظ ساتھ کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیوں لگایا ہوا ہے؟ جگت نہ مار رہا, میں جگت نہیں مار رہا. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کمنٹس کرنے ہیں کہ اس کے ساتھ چیف کے ساتھ پروٹوکول آفیسر تو ہوتا تھا, یہ چیف پروٹوکول آفیسر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتا ہے, سلمان بھائی کو پتا ہے کہ چیف کا لفظ ساتھ کیوں لگایا ہوا.
چیف پروٹوکول آفیسر جو ہے پکڑ لیا ان کا, اور ان کی پیشی پر ایک بندہ نہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وکیل تھا اس لیے کوئی ساتھ بندہ نہیں تھا. نہیں میں ویسے شاید انہوں نے کی کوئی اسٹریٹجی ہو. کل والی پیشی میں آپ نے دیکھا فواد چودھری بھی تھے اور علی جی بالکل, پھر ایک دم کیوں آ گئے لوگ؟ میں اس کی بھی ریزن بتاتا ہوں. آپ نے اجازت دی؟ نہیں میں نے نہیں اجازت دی, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو گل صاحب تھا نا, ان تک اطلاع پہنچی ہے کہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کی سٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی خود سٹیٹمنٹ دی ہے, پارٹی کا ان کی سٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اندر اسد عمر نے یہ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اسد عمر نے کہا مجھے نہیں پتا, میں نے ٹی وی سے خبر سنی ہے. جب ان تک یہ بات پہنچی ہے گل صاحب, تو گل صاحب نے ٹھیک ٹھاک وڈی ساری لمبی ساری پنجابی جی گال کڈی ایک فواد چودھری صاحب نو, تے نال یہ کیا ہے کہ میں جو کیا ہے وہ عمران خان دے کہن تے کیا ہے. سر سن تو لے, سر میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو سر ابھی تو نے کاکٹیل بھی کوئی نہیں پی ہوئی ہمارے پاس, یہ سارے جوسز. میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ وہ بھی پتا ہے, مزے کی بات ان کو اپنا بھی پتا ہے, ان کو دوسروں کا بھی پتا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ لوگ یہ کریں گے نا تو پھر جو میں کروں گا نا وعدہ معاف ہوا, اور جو میں بتاؤں گا سر. اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب ختم ہوگی نا, فواد چودھری صاحب بھجے آئے نا, انہوں نے کہا کہ جٹھاں دے پتر ہٹا دے نہیں بکدے. تو پھر اس کے بعد اچھا یہ بتائیں کہ ایک یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کو کپڑے تک نہیں پہنچائے گئے سرکار, مطلب یہ تو شاید آپ کے بھی نالج ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جی میں آپ کو بتاتا ہوں سر, میری ایک بات سنیں, خدا کا واسطہ ہے. چوئی صاحب آج کل ہوا آپ لوگوں کی چل رہی ہے, ٹھیک ہے جی, وزارت اطلاعات و نشریات آپ کی ہے مرکز میں, چوئی صاحب پوری خبر بنا کے بھیجتے ہیں, آپ نے اس کو اسی طرح ہی چلانا ہے, ٹھیک ہے. انڈیا اس ٹائم الیکٹرک کار بنانے کا کل 15 اگست کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے, اور ہم 13 اگست کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ 14 اگست کو ایک بار پھر قومی ترانہ بنا کے پیش 13 اگست کو آپ 14 اگست کو پھر قومی ترانہ پیش کر رہے ہیں. سر وہ دیکھیں 58 سال بعد دوبارہ ایک دفعہ پھر قومی ترانہ تیار ہو رہا, 58 سال پرانا چلا جائے. اس کی کٹنگ سرمنی ہے جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کریں گے, بالکل ٹھیک, اور مزے کی بات کروڑوں روپے اس کا بجٹ پہ لگا دیا ہے, بالکل اس کی کمپین پہ لگا دیا. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا تو انڈیا والے 15 اگست کو الیکٹرک کار کی نمائش کر رہے ہیں, اور ہم لوگ 13 اگست کی رات کو کیا کر رہے ہیں؟ سر میری بات سنیں, انہیں کہا جشن کریں گے سر, پاکستانی ہے سر, رونے پیٹنے کو جشن کہتے ہیں. آپ کو کس نے کہا رونے پیٹنے؟ جو کل رات ماتم ہوگا, میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں سر. چلیں اس میں ذرا آؤں گا کیونکہ اس میں آگے جا کے آؤں گا, لیکن آگے رات ماتم ہوگا. میں تو سر میں 13 اگست کی رات کو ماتم میں چلتے ہیں. سر شہباز گل صاحب کے بارے میں آخری سوال ہے, اس جیسے کردار کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس لیول پہ کسی بھی پارٹی میں ہو, فرق نہیں پڑتا, یہ پاکستان تحریک انصاف, سیریس نوٹ پہ پاکستان تحریک انصاف میں ہوں, پی پی میں ہوں, پی ایم ایل این میں ہوں, جے یو میں ہوں, اس جیسے کردار جن کا نام بھی لینا, جو جے یو آئی میں ہے, جو نون لیگ میں, نام لینا. سر اگر کوئی جیسا نام ہو تو سر آپ نے اس طرح کا سر کو نام ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو, میں اگر شہباز ابھی اگر آپ لوگ شرجیل میمن لے لیتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور نون لیگ کا کونسل ہے وہ جو ممبرشپ کرنے جاتا ہے آدھی رات کو فیصلہ آباد میں, کیا نام ہے اس کا؟ طلال چودھری صاحب. ہاں جی طلال چودھری صاحب, آپ کے دوست ہیں مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے نام لے لوں, ایک سیکنڈ, عابد شیر علی صاحب جن کے پیچھے آپ نے نماز پڑھتے ہیں جی, ٹھیک ہے, میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں, ان کے گروپس میں ہوں, ٹھیک ہے. او سر نہ کرے نا سر, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ رکے, سر رکے لا, وہ سر رکے, کیا ہو گیا, چل کرے, ٹھیک. رانا مشہود کا نام لوں, اس باری تو داڑھی والا طلال چودھری, وہ جو تارڑ صاحب ہے جن کو مرکز میں چھپا لیا جا کے, اللہ اکبر. صرف ملک احمد خان تھوڑا مجھے ڈیسنٹ لگتا ہے. آج تعلق واسطہ ہونا تھوڑا نہیں سر, بولتا کیا رہا ہے سر, ایک رو میں جو معاف کر رہے ہو تو میں کہ تعلق واسطہ ہی ہو سکتا ہے. اگر تسی جڑی ساری سٹیٹمنٹ دیتی سی نا, اچھا تسی سٹیٹمنٹ جڑی دیتی سی نا, ایسے کرداروں جے یو میں مولانا فضل الرحمان شامل کر لیں. ہاں ایسے کرداروں کو فارغ ہونا چاہیے پارٹی سے. یہ جو فواد چودھری اور شہباز گل, نہیں باقی بھی, اچھا نہیں چلیں دیکھیں سر, وہ سیاسی پارٹیوں کے کارکن ہیں, سیاسی پارٹیوں کے چھوٹی آنکھیں کریں, میں آپ سے متاثر نہیں ہونا. سیاسی پارٹیوں کے کارکن ہیں, میں کیوں لوں, وہ سیاسی پارٹیوں کے کارکن ہیں, کوئی وہ چھاتا بردار یا چھتری بردار نہیں ہے. شہباز گل صاحب جہاں سے آئے ہیں اور جہاں واپس چلیں گے آپ کو بہتر پتا ہے. آپ اپنی پارٹی سے کسی کو نکالے, سب فیاض چوہان ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, ممبر سازی کر سکتے ہیں, وٹ ایور جو بھی ہے, جو پارٹی کے جو ممبر ہیں وہ ممبر سازی کر سکتے ہیں. فیاض چوہان وٹ ایور جو بھی ہے, جتنا بدتمیز ہے, پارٹی کا رکن تو ہے نا کم از کم. آپ ہوتے کون ہے ڈیسائیڈ کرنے والے, ٹھیک کہ وہ بدتمیز ہے یا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس جیسے جو پارٹی کا ممبر ہے وہ ممبر سازی کر سکتا ہے آدھی رات کو. کردار میں بتا رہا ہوں جو
پارٹی کا ممبر ہو وہ ممبر سازی کر سکتا ہے. پارٹی کا ممبر ہو, ترجمان ہو آپ کے لیڈر کا, وہ ہوٹل میں وہ جو ویڈیوز آتی ہیں, کیا نام ہے اسد عمر کے بھائی کا, نام لے, محمد زبیر صاحب جی, ہاں اس کو اجازت ہے کیونکہ پارٹی کا ممبر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ بھائی, ایک منٹ نہیں آج بھائی آپ کو خدا کا واسطہ نہیں, وہ یہ تو پھر آپ پرسنل اٹیک جسے کہتے ہیں. شہباز گل کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ میں جس پیرائے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے سوال کا جواب دوں نا تو شہباز گل جیسے بندے کی مزید تھوڑی ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کر رہے ہیں نا, وہ تو آپ کر رہے ہیں نا, قمیض اٹھا کے ایسے تھوڑی دکھایا سر. آپ کو کیسے یاد دی اس بندے کی؟ سر یہ آپ کو کیا پتا, یہ دیوار سے رگڑ کے آ گیا جس قسم کا مداری بندہ ہے وہ, اس کو شہباز گل جیسے بندے پہ اعتبار دیکھ رہے. ہماری چلے گی بحث وداؤٹ سنسر آپ تک پہنچ رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ ساری چیزیں, یہ ایکچوئل آپ میڈیا کا اصل چہرہ دیکھ رہے ہیں. جو ادھر کچھ نہیں سر, پلیز دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے, اس کو کٹ کر دیجیے گا. نہیں سر آپ کے سامنے آ رہا ہے. اچھا دوستو اس سے آگے چلتے ہیں کیونکہ سلمان بھائی نے شہباز گل کو تو کلیئر کر دیا ہے, کل تک یہ کلیئر نہیں کیا. اچھا شہباز گل کو مائنڈ یور لینگویج, اس کو اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے. اس کی اسٹیٹمنٹ کو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی پی ٹی آئی کی قیادت اس کو قابل قبول کرتی ہے, پی ٹی آئی اس کو قابل قبول کرتی ہے. اس جیسے شخص کو ہاں اکیلا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اسی لیے قیادت تھی کہ ایسے بندے کو سمجھایا بجائے بھائی خدا تیار کرو, ریس تھوڑی ہو جاتا ہے کیمرے کے سامنے تو بڑے بڑے ریس ہو جاتے ہیں. کنٹرول کرنا اتنا آسان کام تھوڑی ہے. یہ کنٹرول ہے تو رجسٹرڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس, یہ کنٹرول ہے تو میرے پاس کچھ رکھا ہوا ہے. تو ہم ذرا اپنے چوکٹے سے باہر جائیں تو اتنی بری بات ہوگی. جی سر سلمان بھائی, شہباز گل ناٹ کلیئر. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں جی. آپ دوستوں بھی تالیاں اسی طرح طلال صاحب بھی نہیں ہے. سر دیکھیں پارٹی رکن جو ہوتا ہے نا, اور اس میں پھر چھاتا بردار جس کا کو آگے نہ یہاں سے آگے چلیں. پروگرام ابھی آدھا گھنٹے کا 15 منٹ کا پروگرام ہو گیا, ہم نے آگے بھی جانا ہے, آگے بہت ساری چیزیں ایسا کون سا. اچھا میرے اگلا سوال جو ہے نا وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو آپ مجھے 4 آگے سے گنا کے دکھا دیتے ہیں اور جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے. میرا یہ سوال میرے ذہن سے نکل جائے گا, میں دوں گا. بھائی یہ بتائیں, آپ جب سے شہباز گل والا معاملہ ہوا ہے آپ لوگ ٹک کیوں نہیں رہے ایک جگہ پہ؟ ہر 15 منٹ بعد ایک لیڈر پریس کانفرنس کرتا ہے, ہر 15 منٹ بعد ایک لیڈر پریس کانفرنس کرتا ہے. کیا اتنا پرائم ٹائم کو انگیج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگنور کرنا چاہیے نا. آپ لوگ سارے ایک ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ چلیں میں ایٹ لیسٹ میں تو آپ کے سوال کو اگنور کرتا ہوں, وہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اگنور کر سم ٹائم اگنور کرنا چاہیے نا, میرے خیال میں ان کو بھی اگنور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے کر دیا. اچھا یہ عمران خان صاحب سے جب حساب مانگا رہا ہے توشہ خانے کا, تو انہوں نے کل ایک یوٹیوب اپنے وہ جو ان کا ایک ان کا مشغلہ ہے یا ہابی ہے, اب میڈیا ان کو نہیں منہ لگا رہا تو وہ یوٹیوب پر, اسپیس پر اور زوم میٹنگ پر بیٹھ جاتے ہیں. سر انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کو بھی تحفے ملتے ہیں, تو ان کا بھی حساب لینے چاہیے. اچھا تحفے لینے کا تو سوال نہیں ہو رہا نا سر. عمران خان نے تحفے لیے, اس سے پہلے نواز صاحب نے تحفے لیے, اس سے پہلے گیلانی لیے. ایک روایت ہے, قانون ہے, لا, تحفے لیے, کوئی بات نہیں. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ تحفے لے کر بتایا نہیں گیا, رجسٹر نہیں کیے گئے ہیں جی. اس کو اس کی مطلب کہ ویلیو کو پہلے کم کیا گیا 25% پر یا سم تھنگ لائک دس, اور جب لے لیے تو خود اس کو واپس جمپ 50. سوال تو ان پر ان کرپشنوں کا ہے نا, تحفے لینے کا تو پرابلم نہیں ہے. تو وہ اپنا حساب دینے کے بجائے آرمی چیف کو کسی بھی معاملے میں معاف نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کہ آرمی چیف بھی حساب دے؟ سر ایک میری بات سنیں. پہلی بات, عمران خان صاحب کے پاس توشہ خانے کا کوئی ریفرنس الیکشن کمیشن میں گیا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کو 24 تاریخ کو پیش ہونے کا حکم بھی الیکشن کمیشن میں. عمران خان صاحب جانے, ان کے توشہ خانہ کے تحائف جانے, ان کا حساب کتاب جانے. ٹھیک ہے, مجھے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ان کو اپنے تحفوں کا حساب دینا چاہیے کہ وہ کدھر گئے, تو میرٹ پیسے ہی کا ہے. اچھا, اسی طرح جس طرح نواز شریف کو دینا چاہیے, اسی طرح جس طرح آصف زرداری کو دینا چاہیے. اس پہ کیا پرابلم ہے؟ اگر یہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ انہیں حساب دینا چاہیے تو حساب دینا چاہیے. یہ 4.5 سال کے بعد ان کو کیوں یاد آیا آرمی چیف سے حساب لینے؟ جب ان کے ساتھ تب حساب کوئی نہیں مانگا. 4.5 سال بعد جب ان کے لیے وہ دنیا بھر میں جا کر مانگتے تھے تب تو حساب نہیں آیا. سر 4.5 سال بعد آپ نے ریفرنس دیا نا. اچھا, تو ریفرنس وہ تو حکومت دی ہے, اس میں آرمی چیف کا نکالا ہے, تو آپ نے کہا مجھے کیوں نکالا. آرمی چیف کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو بھی نکالا تو آپ نے کہا مجھے کیوں نکالا. کیا تعلق ہے آپ کو بھی, میں بتاتا ہوں, آپ کو بھی جب نکالا تو آپ نے کہا باجوہ صاحب صبر کرنا, سر کریں. آپ کو بھی پورا ٹیکا لگا تو آپ نے کہا باجوہ صاحب. او نہیں کہا, پہلی بات اپنے الفاظ باجوہ صاحب, اے بھی نہیں کہا. ہائے باجوہ صاحب. نہیں سر دیکھیں اب یہ تو کیسے والے باجوہ صاحب, جیسے سوٹ کرتا مسکرائیں. مجھے گجرا والا خود تھا, میں اسٹیج پہ خود تھا. میں
اسٹیج پہ میں خود تھا. تاریخ بدلی ہے جی. اچھا بدل گئی ہے گجرا والا میں. اچھا ٹھیک ہے بدلی آگے بڑھیں. آپ کو پہلے توشہ خان والا جیسے سوال کا یہ ویور آپ سن لیں, اس کلپ کو نکال لیں, وائرل کریں. سلمان حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب سے حساب کتاب مانگ کر ٹھیک کیا ہے, ان کو حساب کتاب دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بالکل جی ٹھیک ہے, ہمارا اس سے کیا لینا. اچھا یہ بتائیں ذرا, آپ بتا دیں. چلے آگے چلے, کیوں بھائی سر میں آپ دیں ابھی جواب. سر باجوہ صاحب سے کیا لینا دینا ہے, آپ سے آپ کا حساب مانگا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑے بھائی سے صاحب لو, میرے چھوٹے بھائی سے صاحب لو. آپ نے بھی تو سلائی مشینیں لی تھی نا جب عمران خان جب پاناما پوچھ رہا تھا. میں آپ بھی سلائی مشینیں پوچھ رہے تھے. جائے گا چوئی صاحب کیا کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. سر مجھ سے حساب مانگا جائے گا تو میں اپنا حساب دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا پہلے سلمان بھائی کے گھر جائیں, ان کے گھر کی تلاشی لیں, اگر ان سے کچھ نہ نکلے یا نکلے تو پھر یہ سوال کا جواب نہیں ہے کہ پہلے باجوہ صاحب سوال کا جواب دیں. جب میاں صاحب پہ پاناما چل رہا تھا جی ٹھیک ہے جی, اس وقت عمران خان کی سلائی مشینیں کون لے کے آ رہا تھا؟ سلائی مشین نے اس سے بہت پہلے کیا. اچھا ٹھیک ہے سر, سلائی مشین نے اس سے بہت پہلے کیا. میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان سلائی مشین نے اس سے بہت پہلے کیا. سر اس کو ذرا سیریس پہ لے آئیں کہ عمران خان صاحب کو اپنا حساب توشہ دینا چاہیے. اگر انہوں نے باجوہ صاحب سے متعلق کہا کہ وہ بھی حساب دے, اور آئین میں ہے کہ ان سے حساب لینا چاہیے تو حساب لینا چاہیے. مطلب کہ عمران خان کو حساب دینا چاہیے, بس یہ پوائنٹ ہے. اگلا پوائنٹ نہیں ہے, نواز شریف صاحب کو بھی حساب دینا ہے, زرداری صاحب کو اپنی گاڑیوں کا حساب دینا ہے, مریم بی بی کو بھی دینا ہے. لیکن سوال میں کون سی بحث میں پڑ گئے ہیں آپ؟ مطلب جواب آپ سے مانگا جا رہا ہے, چوری آپ نے کی ہے, ڈکیتی آپ نے کی ہے, فلانے ڈکیتی. سر ایسے ہی ہے نا, آپ فلان ڈکیت تھوڑی ہے سر. نہ کریں نا بھائی, آپ جو مرضی آ کے کہہ دیں, میں نے ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. پاکستان کا موجودہ پرائم منسٹر. اچھا مجھے چلے آج چھوڑ دیں اس انٹرویو کو, چھوڑیں, مجھے چلنے دیں کیمرے کو. مجھے ذرا ایک چھوٹی سی بات بتائیں, وہ جو گھڑیاں لی تھی, جو شہزادے نے 2 گھڑیاں بنوائی تھی, وہ بیچارے اس کے پاس پہنچی ہیں, آپ کہتے ہیں مناسب ہے, یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک نا. بالکل. تو اس بات کا حساب اگر کوئی پاکستانی قوم, الیکشن کمیشن, پارلیمنٹ مانگتی تو کیا غلط ہے؟ اس کو سزا ہی نہیں ہو سکتی اس بات پہ. یہ تو سر ہم سزا کی بات نہیں کر رہے, ہم تو ایک سر اخلاقی جواز ہے, اس پہ کوئی سزا نہیں ہو سکتی. سر صادق اور امین ہے سر. سر میں نے آپ سے پوچھا, انہوں نے بےمانی کوئی نہیں کی. صادق اور امین میں نے کہا ایک شخص, سر انہوں نے اپنے گوشواروں میں یہ چیزیں نہیں لکھی. سر ایک شخص, سر صادق اور امین نہیں ہے. سر بات تو سن لیں. ایک شخص کی پروروگیٹو ہے, اس نے اس کو یوز کیا, اس کا حق ہے. سنیں میری بات, نہیں پوری بات تو سن لیں. 25% پہ لے کے آئے ہیں, 50% سے اپنے لیے قانون سازی کی ہے, اس کو 25% پہ لے کے آئے ہیں. بات تو سن لیں. چوئی صاحب آپ کا بس چلے نا, صبح تک پی ٹی آئی ساری کل کر دے. صبر کریں نا چوئی صاحب, کوئی کام الیکشن کمیشن کو کرنے دیں, کچھ کام پاکستان کی عدالتوں کو کرنے دیں. ایک تو بڑا مسئلہ ہے آپ کا, ٹھیک کہ آپ عدالت بھی خود ہی ہیں, آپ آرمی چیف بھی خود ہی ہیں, آپ چیف الیکشن کمیشن بھی خود ہی ہیں, کچھ ان کو بھی کام کر دیتے نا. ٹھیک. تو یہ اخلاقی گراؤنڈ پور تھی, جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کا تحفہ یا تھوڑا دیر بعد بھیج دیتے. مجھے یہاں تک پتا چلا کہ اس بندے نے, آپ نے کبھی تحفے بیچے ذاتی حیثیت میں؟ کبھی کو تحفہ بیچا ہو پرانے زمانے میں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں؟ نہیں. مجھے یاد ہے, مجھے پتا ہے, آپ نے بتایا تھا کہ جو لفافے میں خط آتا تھا وہ خط بھی آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے, آپ نے بیچا تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر خط بڑے بڑے, ہاں جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, خط چھوڑے 40 پیجز کے خط تھے. تو مطلب آپ نے وہ جس میں آتا تھا وہ لفافہ بھی نہیں, وہ جو پیکنگ ہے وہ بھی نہیں پھینکی؟ نہیں, میں نے منہ دکھائی میں دے دیا تھا بیگ کو. اور بولے سر فارن فنڈنگ سے اب تو فیصلہ آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ وہ کیڑا فیصلہ آ گیا ہے فارن فنڈنگ کا؟ اس الیکشن کمیشن کا فیصلے کو فیصلہ مانیں گے؟ نہیں یہ ہوتے تو خدا کا واسطہ ہے سر, امریکہ لے الیکشن کو لے جانے ہیں یا برٹش کو لے جانے ہیں سر, حد انڈیا لے کو لے چلنے ہیں, انڈیا لے کو لے جانے ہیں, فیصلہ کر دیو. 8 سال تو ساڑھے کو نہیں ہے, کر دیو. اچھا نہیں, کون کرے گا اس کا, کون کرے گا اس کا فیصلہ؟ کہ ساکم نثار کے پاس لے جائیں, عدالتوں کے پاس لے جائیں. آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ ساکم نثار کے پاس لے جائیں, عدالتوں کے پاس لے جائیں, جسٹس کھوسا کے پاس لے جائیں. نہیں, عدالتوں کے پاس لے جائیں. کس کے پاس لے جائیں؟ عدالتوں کے پاس لے جائیں. کیڑی عدالت؟ امرتا بندیال صاحب کے پاس لے جائیں. ہاں صحیح کرا دیتا ہے اللہ علیہ. آگے چلو جی. امرتا بندیال کے بعد. اچھا یہ وہ سوٹ نہیں کرتے آپ کو؟ نہیں سر معافی دے دیو, آگے چلو. کر دیا معاف. اللہ اکبر. چوری پرویز علی صاحب اور عمران خان میں لڑائی ہوتی کب دیکھ رہے ہیں؟ سنے ہیں کوئی چوری پرویز علی سے وجہ کوئی نہیں ہے. اچھا جی کوئی وجہ نہیں. سر مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ ہے, اس کے 10 رکن ہیں, آپ نے 25 وزیر بنا دیے ہیں, اس بیچارے کا ایک بندہ سیکنڈ فیز آنا ہے. ابھی آپ نے سر چوہدری صاحب سے خود بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے سیکنڈ فیز ہے. سر سیکنڈ فیز تو ہونا ہے نا, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے اپنا پرنسپل سیکرٹری لگایا میر محمد خان پٹی صاحب, انہوں چوک کے مطلب وہ لڑائی اس کو واپس بھیج دیا پنجاب. نہیں. اچھا جی کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی عدالت میں کسی بندے نے کہا ہے کہ جی ہمیں CSS آفیسر چاہیے, ٹھیک ہے, پبلک سروس کمیشن کا.
اور وہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اصول نہیں ہے، رولز نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے نا وہ بیوروکریسی کو اچھے سے ہینڈل کر لیتا ہے اور کم از کم CSS آفیسر ہو. لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب ہی امپیچمنٹ کروا چکے کہ اگر ہمارا بندہ ادھر جا سکتا ہے یعنی پبلک سروس کمیشن کا، تو سول سروسز کا بھی جا سکتا ہے. اچھا پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہے، مونس لئی یا چودھری پرویز الہی صاحب؟ جو مرضی ہو، باپ بیٹا ہی ہو نا، اس میں سے کون سی بات ہے. ادھر کون سا 4 مہینے کے لیے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھا. اچھا جی، اور کیا، شہباز شریف صاحب ہی تھے نا. حمزہ شہباز کو کیا پتا ہے؟ پتا ہوتا تو اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کمر کا درد کر کے تو ایک دن عدالت پیش نہیں ہوئے. اس وقت کیا کر رہے ہیں ادھر حمزہ شہباز، کیا کر رہے ہیں؟ والدہ صاحب یہاں پہ ہیں، ان کے بھائی وہاں کہاں پہ ہیں؟ پچھلے 4 مہینے سے یاد نہیں آ رہی تھی سر؟ یاد آ رہی وہ نہ کریں نا سر جی، آپ کو شہباز گھر کے اندر کی چیزیں بھی پتہ ہے. سر ایک منٹ میں بتاتا ہوں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے ادھر وہ حلف اٹھائے، ادھر وہ فلائٹ پکڑے اور لندن جا کے بیٹھ جائے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں. اچھا تو پھر میں پوچھ رہا ہوں کب بندہ جا کے چھٹیوں پہ، ہالیڈیز پہ، یا اپنے پیرنٹس کو یا اپنے بھائیوں کو بہنوں کو؟ اب چودھری صاحب اگر آپ بیچ میں بولے نا، نہیں سر میں آپ کی میری لڑائی ہو جانی. نہیں سر بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں چودھری صاحب جی. چودھری صاحب ایک بندہ ایک دن پہلے کہہ رہا ہے میری کمر میں درد ہے، ٹھیک ہے FIA کی عدالت میں، میں پیش نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اب بھائی کا مسئلہ ہے موسم خراب ہے، ٹھیک ہے، ان کے سیکرٹری کا موسم خراب ہے، آپ لاہور میں عدالت میں پیش نہ ہو. عدالت کا 7 ستمبر کو میں آپ کا فرد جرم دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے. اس سے اپنے گھر سے اٹھ کے ماڈل ٹاؤن H بلاک سے لے کے، ٹھیک ہے، یہ عدالت تک نہیں پہنچ سکے، ٹھیک ہے، اور 12 گھنٹے کی فلائٹ لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے. کیوں؟ ٹھٹ پہ مارا انہوں نے پاکستان کی عدالت کو. پہلی دفعہ ہمارا کسی نے نہیں، پھر وہی بات آ گئی نا. تھینک یو ویری مچ. عمران خان اپنا حساب دینا. آپ صاحب کی بات ابھی آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی، ابھی آپ عمر آپ چیف جسٹس پہ ایسے کیسے ہیں؟ سر میں کیوں، آپ کی کیسے ضرورت ہے؟ آپ کو آئین نے اجازت نہیں دی ہوئی. آپ کیسے الیکشن کمیشن پر؟ مجھے آئین نے الیکشن کمیشن کی حیثیت کیا ہے؟ ایک اچھا ایک جج کی ہے، ایک جج کی اہمیت پتہ کیا ہے؟ ایک جج کے فیصلے کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. اسی جج کے فون پہ بات کر کے، جسٹس قیوم سے بات کر کے آپ لوگوں نے سارے فیصلے کرائے ہیں. جسٹس قیوم سے بات شہباز شریف صاحب بھی کرتے تھے نا. اسی جج کو لگا کے آپ نے پاناما کا فیصلہ بیٹے سے. جسٹس قیوم نہیں تھا. نہیں سر، جسٹس قیوم نہیں تھا. ابھی تک وہ سلسلہ چلتا ہے. اچھا چلو، کون ہے وزیر اعلیٰ؟ کون ہے؟ وزیر اعلیٰ کون ہے یہ بتا. جو مرضی ہو، آپ کو اس سے کیا؟ پرویز الہی کافی نہیں ہے. اچھا چلو ایک بات تو بتائیں، 13 اگست 1947 کی رات، جی جی، ہندوستان سر بہت غلط مثالیں دے رہے ہیں سر. میں سر 13 اگست 1947 کی رات، عزت کریں سر 13 اگست. میرا سوال سر ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلمان بھائی جو سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے اس میں روڑے اٹکاتے ہیں. نہیں میں نہیں کر رہا تھا، جو مرضی سر. اب دیکھیں میرا سوال سن لیں، اور اگر میرا سوال ایسا نہ ہو تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ 13 اگست 1947 کی رات، اگر آپ اس وقت ہوتے یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تصویر آئی ہو کہ 13 اگست 1947 کی رات پرویز سندھیلا اور سلمان حیدر بیٹھ کے اس وقت پروگرام کر رہے ہوں، اور کل بلکہ آج، ہاں بالکل ابھی 13 اگست ہوگی، یہ رات کو 13 اگست ہوگی، بلکہ ٹائم ہو گیا، تو سر آج 75 سال کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سپورٹس مین جس نے ساری عمر سپورٹس پر اپنا نام بنایا، ہسپتال بنایا، سپورٹس کے نام پر انہوں نے اپنی یہ جو ایک سلطنت کھڑی کر لی، جس کو وہ کہتے ہیں کہ مرنے تک وہ چیئرمین ہیں اس ملک کے صدر ہیں. انہوں نے ایک ہاکی سٹیڈیم کی پوری اندر سے آسٹرو ٹرف نکال کے وہاں پہ جلسہ آپ نے دیکھی تھی اس کو جا کے آسٹرو ٹرف کو کبھی؟ جی میں نے دیکھی، چنی سی شکل بنا کے کہہ رہے ہیں. نہیں آپ نے دیکھا تھا؟ سر میں نے دیکھا. سر آلریڈی اب سنتے جائے، اب ذرا بات سنیں. میڈیا ٹرائل نہ کرے کسی چیز کا. دس از آلریڈی کلیئر ان فرنٹ آف لاہور ہائی کورٹ. تصویریں دکھائیں. نہیں ان فرنٹ. اب سنیں، لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا نا، اب آپ سکون کریں. ایک چیز. دوسری چیز، اس آسٹرو ٹرف نے سرگودا ہونا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں کر گیا تھا، عثمان بزدار صاحب کے حکم پہ ہوا تھا، جس کا سیکنڈ پروسیس حمزہ شہباز کے دور میں ہوا تھا کہ اس آسٹرو ٹرف نے سرگودا ٹرانسفر ہونا ہے، اور ادھر اسٹیٹ آف دا آرٹ جو موجودہ ایرا کا ہے، کیونکہ مین نیشنل اسٹیڈیم ہے نا، ادھر نیا آسٹرو ٹرف جا کے رکھنا ہے. اور یہ کل رات سارا کام کیا گیا. شکر ہے نا، ادھر ہوتے میوزک ہونا ہے، گانے بجانے ہونے ہیں، پاکستان کے سنگرز نے قومی ترانے پڑھنے ہیں، وہ خراب ہونے سے بچ گیا. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کون سا قومی ترانہ جو ابھی شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف والا کون سا قومی ترانہ؟ نہ شہباز شریف صاحب نے کیا. اچھا ویورز، میں کو تو یہ چیز شہباز شریف کو نیا چودھری رحمت علی نہیں آ رہا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ لوگوں نے گمراہ نہیں ہونا. میں آپ کو بتاتا ہوں.
ویورز ہے کیا دوستوں کہ پاکستان کا قومی ترانہ پاک سرزمین حسین شاد باد، کشور حسین شاد باد، یہ سب ایسے ہی ہے. یہ پاکستان کے جو لیٹسٹ سنگرز ہیں نا، جس میں عارف لوہار بھی ہیں، دیکا کیانی بھی ہیں، اور کافی اور دیگر سنگرز بھی ہیں، ان کے ساتھ اس کو دوبارہ ریکارڈ کرایا گیا. ٹھیک ہے، 75ویں سالگرہ پر پاکستان کے جو قومی ترانے کو نئے میوزک کے ساتھ ایک نئے طریقے سے پیش کیا جائے گا. مجھے اس پہ کوئی گلہ نہیں ہے. میں خود بھی وہ بلیک اینڈ وائٹ، ایک سیکنڈ میری بات سنیں، اس کے بننے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے پیسے لگانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ترانے کے بننے کی کاسٹ ٹیم تھی، ساری بات ہے سب. مجھے پرابلم بتاؤں کیا ہے، جو پاکستان کا جتنا میڈیا جو ہے نا، جو اسپیشلی وہ میڈیا جس کو مینیج کر رہی ہے مریم بی بی، اس میڈیا پہ نا ہر ایک گھنٹے بعد نا 5 پوائنٹس آ رہے ہیں. 5 پوائنٹ کہ 14 اگست 1947 کے بعد، یعنی 58 سال بعد دوبارہ جو ہو گیا، پاکستان کا نیا قومی ترانے کی اوپننگ سرمنی ہوگی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ہاتھوں. کیوں بھائی؟ کس خوشی میں؟ یہ اشتہار کے پیسے کون دے رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا. ان کو یہ بھی نہیں پتا اشتہار کے پیسے سے ان کو تنخواہ ملنی ہے، لیکن اس کے بھی خلاف ہوئے. میں ویسے بتا، کس کے پیسے تھے بھائی؟ آپ کا ٹیکس ہے نا، میرا ٹیکس ہے نا. میں وار کے پھینک دوں، صدقے کر کے پھینک دوں، آپ میں آئی لو یو نہیں بھائی، میرے پیسوں سے آئی لو یو نہ کرو نا، اپنے پیسے سے آئی لو یو. میں اگر آپ کو 6 مہینے کو پرانا اخبار نکال کے دکھاؤں نا، اس پر صرف ایک جگہ پہ جنگ لکھا ہوتا تھا، باقی پہلے پیج پہ عثمان بازار عمران خان کی تصویریں. کبھی نہیں تھا. مجھے ویورز آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا. سر میں آپ کو یہاں پہ ویورز میں اپنے ویورز سے اسکرین پر چلا کے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف جنگ لکھا ہوگا، باقی سارے صفحے پہ آپ نے ان کی بات کا دھیان نہیں دینا. میں آپ کو کمنٹ سیکشن پہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اگر آپ کو پتا چلے کہ سرکاری اشتہار میں عمران خان کی مدح سرائی اور تصویر کے ساتھ، عثمان بزدار کی مدح سرائی تصویر کے ساتھ ہونا، تو آپ نے مجھے کمنٹ سے ان کا تو کمنٹ آپ نے تو کرنا ہی کرنا، مگر پلیز اس باری وہ نہیں. شہباز گل والی لائن کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی تقریر اور سلمان بھائی کی کمنٹس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اندازہ کریں کہ اس لیول کا کاش میری اتنی ویورشپ ہو جتنی عمران خان صاحب کی ہے. کاش پروردگار مجھے اتنی عزت سے نوازے جتنی عمران خان صاحب. عمران خان کے پاس عزت بھی ہے. میں نے بول ایک سیکنڈ چوہی صاحب پرسنل نہیں ہونا. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں پرسنل نہیں ہونا. ٹھیک ہے، آپ نے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتانا ہے او سر کیا ہو گیا، بس کر دیں. آپ لوگوں نے ایئر وائی بند کر کے بڑی توپ چلا لی. ڈان لیکس پہ ڈان کیوں نہیں بند کیا انہوں نے؟ جیو ازبل قصاب دکھا گیا سارا، اس کا گھر سارا ملبہ ہی پاکستان کے اوپر ڈال دیا، وہ کیوں نہیں بند کیا آپ نے؟ مریم بی بی نے مائک ہٹایا تھا. اس کا ذرا جوڑ کے دکھائیں مجھے ذرا. ٹی وی پر بیٹھ کر 15 منٹ ایک پیپر، ٹی وی کا کیا قصور ہے سر؟ جرمانہ کر کے فارغ کریں. نہیں سر ایسے نہ کریں، غلط بات. دیکھیں آپ میڈیا والے ہیں، آپ کو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جو پیمرا ہوتا ہے اس میں کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ ڈیلے ہوتا ہے. جی جی وہ کس لیے ہوتا ہے بتائیں نا، میڈیا والے آپ نا بتائیں کس لیے ہوتا ہے ڈیلے؟ ڈیلے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی غیر اخلاقی گفتگو نہ ہو جائے. کوئی ایسا ہوتا ہے نا جس میں غیر اخلاقی نہیں آپ لوگوں کے دور میں سر غیر اخلاقی نہیں. میرا میڈیا کے ساتھ بھی آپ کو پتا ہے، میں بالکل پتا مجھے. آپ جب غلط بیانی کریں گے تو مجھے بتانا پڑے گا. نہ کریں سر، نہ کریں. آپ نے پہلے جملے میں، میں آپ کے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ پہلا جملہ ضرور کاٹے. جو پہلے جملے میں ہی آپ نے شہباز گل کی وہ تشریح بتائی تھی نا، وہ قطعاً اس معیار کی نہیں تھی، نہ مین اسٹریم میڈیا کی نہ سوشل میڈیا کی. میں نے کہا کہ جان بوجھ کے نکل گیا کہ میں نے یہ جملہ سنا ہی نہیں، کیونکہ میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. یہ میری عقل مندی تھی. تسی تو سٹارٹ ہی کرتا اودے نال کہ جڑا بندہ اودی تشریح کردا ہے. ڈیلے کس لیے ہوتا ہے؟ کوئی آپ جیسی گفتگو نہ کر دے غیر اخلاقی. ٹھیک، یہ لفظ ٹھیک ہو ہے لغت کا، لغت پہ غلط لفظ بھی ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی. لیکن اس پر جو 15 منٹ پاکستان کی آرمی کے خلاف آفیسر، کوئی آرمی کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا یار. اچھا وہ جو 15 منٹ کی اس کو کہہ رہے ہیں وہ آرمی کے خلاف نہیں ہے. آرمی کے خلاف نہیں بولا، وہ بندہ اوور ہو گئے. میں نے بولا کیمرے کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. سر کمال کرتے ہیں شہباز گل. سر نہ کرو سر، سر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول پچھلے 6.5 سال سے وہ بندہ مسلسل. باقی کوئی اور بات کریں سر، نہیں غلط بات نہ کریں نا. اے آر بی پہ آپ جسٹیفائی نہ کریں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چینل نے اس سے سیکیورٹی کلیئرنس ہی ختم کر دیا آپ نے. بالکل ٹھیک کیا. مجھ پہ چینل نہیں ہے.
میں کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کے مالک کو جو ایوارڈ دیا گیا وہ بھی واپس لینا چاہیے. سر میری بات سنیں سر, آپ دیکھیں اس ملک کے 18 کو واپس جا رہے ہیں سر, میں جب بھی جا رہا ہوں سر, میں جب بھی 17 کو واپس جا رہے ہیں, 18 کو واپس سر, میں 16 کو جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ڈیٹا آگے پیچھے کر دیے سر. اب آپ ایک دن کریں گے تو میں بھی کر لوں گا سر. سر یہ دیکھیں میری بات سنیں سلمان بھائی, یہ بات جیو کی نہیں ہے, یہ بات ایئر وائی کی نہیں ہے, یہ بات آپ کے ملک کی ہے. اگر وہاں پر ایسی بات ہو رہی ہے, اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو کیا یہ اس ٹی وی کی انتظامیہ کا فرض نہیں ہے کہ اس کو میوٹ کریں, روکیں کہ یار آپ یہ کس طرف چل پڑے بھائی. آپ آئے, آپ کے پیچھے سے فون آیا کہ ان کو 15 منٹ دے, کوئی درمیان میں بولے نہ, یہ جو بولتے ہیں بولنے دیں, روکے نہ, اشتہار نہ چلائیں, اینکر سوال نہ کرے, ٹھیک ہے. لیکن بھائی جو آپ بول رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آپ وہ چھوٹے افیسروں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو عقل ہے, آپ جانور نہیں, میں ہم نے بولے, آپ ریپیٹ نہیں کریں گے وہ باتیں, پھر آپ کے شہباز گل میں کوئی فرق نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ باتیں چل رہی تھی میں نے چپ, جی جب یہ باتیں چل رہی تھی, جب یہ باتیں چل رہی تھی, یہ جو آپ لوگوں نے کام پکڑا ہوا نا, جان بوجھ کے انہوں نے یہ کیوں کہا, یہ کیوں کہا, یہ کیوں کہا, وہ آپ کا بولا وہ صاحب ایک بندے نے چرچ چھوڑی. سر اب ذرا واقع سن لیں, میں ذرا نون لیگ کی صاحب بتاتا ہوں, آپ لوگوں نے تبلیغی سر یہ میری اس بڑی بات کو چھوٹا کرنے کے لیے خدا کی درمیان میں اس کو اور بڑا کر رہا ہوں, کیونکہ میری بات جو آپ لوگ کو سمجھ آنی تھی اب میری بات مکمل نہیں ہونے دیں گے اور اس میں یہ چلا یہ ٹھیک ہے. ان کی سن لیں, میں نے ان کی حسرت پوری ہونے دی, یہ جان بوجھ کے شہباز گل کے جملے ریپیٹ کرنا چاہتے تھے. اب میں آپ کے ساتھ, ایک شخص نے چرس پیتا تھا, بہت نشہ وشہ کرتا تھا, توبہ کر لی, لوگ اس کو لے کے تبلیغی جماعت والوں کے پاس ہے, تبلیغی جماعت والوں یہ غلط تبلیغی جماعت نہ اس کو نہ گھسڑے نا. اچھا نون لیگ کی سیاست کی تبلیغی جماعت کے پاس چلے گئے, نون لیگ کی سیاسی تبلیغ پر چلے گئے. جی سر جی اس بندے کو ہر جگہ لے کے جاتے ہیں, تو اس کا تعارف بتاؤں کیا کراتے تھے زندیلہ صاحب, یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہماری جماعت میں شامل ہوئے, یہ بہت چرس پیتے تھے, اور جب اتنی چرس پی کے گر جاتے تھے نا تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن اب یہ تبلیغ میں شامل ہو گئے. یہ 100 بندوں کے پاس اس کے ساتھ جاتے, 100 کے بعد 100 اس کا تعارف ایسے کراتے. وہ شخص آیا چودھری صاحب, جو چودھری صاحب کرنے کی جو اس وقت نون لیگ کر رہی ہے, یہ سمجھنا ہے سب کو کہ سر میں جب پیتا تھا نا تو اتنا بدنام نہیں تھا جتنا آپ نے میرے تعارف میں مجھے بدنام کر دیا ہے. یہ بار بار جان بوجھ کر شہباز گل کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ پوری اسٹریٹجی ہے مریم اورنگزیب کی, یہ پوری اسٹریٹجی ہے عظمہ بخاری کی, یہ پوری اسٹریٹجی ہے رانا ثناء اللہ کی, یہ پوری اسٹریٹجی ہے اس اسٹریٹجک میڈیا سیل کی کہ بار بار ان جملوں کو ریپیٹ کرنا جس کو بھول جانا چاہیے, جس کو اگنور کرنا چاہیے. وہ اپنا لیگل اپنے معاملات بھگت رہا ہے وہ بندہ, وہ جس طرح کی بھی سزا اس کو ڈکلیئر ہوتی ہے وہ ملے اس کو, مگر یہ جان بوجھ کے سمجھ آ رہی ہے. میں اپنے پروگرام سے شہباز گل کو آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ نہیں کرنا چاہتا. ایئر پہ بات ہو رہی تھی, پھر سلمان بھائی پہ یہ لے آئے ہیں اس پہ شہباز گل. بری بات ہے سر, ایئر بھائی جو ہے سیکیورٹی جو لائسنس کینسل کیا گیا, نہیں سیکیورٹی لائسنس نہیں, اچھا سیکیورٹی کلیئرنس اس کی, اچھا وہ جو کینسل کی گئی ہے, ہاں ہاں وہ ادارے انہی اداروں نے کی ہے جنہوں نے پہلے پاس کی تھی. سر جو میں نے نوٹس پڑھا نا اس پہ لکھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ان کی جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے اس کو روک لیا ہے, جب تک سیکیورٹی ادارے اس کو نہیں کلیئر کریں گے وہ ان کی کلیئرنس نہیں ہوگی. یعنی 1 سال بعد جب یہ دوبارہ رینیو ہوتا ہے لائسنس, اس کے بعد نہیں ہوگا, وہ تو دیکھی جائے گی کہاں ہوتا ہے. لیکن یہ لفظ بتاتے خود سخت ہے. جوئی صاحب بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے, ذرا سیریس ہو جائیں ہم لوگ, بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. عمران ریاض خان کو طریقے سے سمجھایا جا سکتا تھا, ٹھیک ہے, عمران ریاض خان نے ہر چیز خود بتائی. اسی طرح سر خدا کا واسطہ, یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جیسی ایئر وائی اور فوج کا ذکر ہم کرتا ہے, ایئر وائی سے زیادہ فوج کو کوئی بھی نہیں جگ کے رکھتا. یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں, ٹھیک ہے. کیا وجہ بات تو سنیں سر, کوئی وجہ نہیں بنی, بات تو سنیں سر. آپ تھوڑی سی ریٹنگ, تھوڑے سے پوائنٹس, تھوڑی سے پذیرائی سیاسی جماعت کی اپنی جماعتوں کے چکر میں آپ پاکستان کے حلالیوں کو حرامی نہ کریں, آپ فوج کے اور اداروں کے وفاداروں کو خراب نہ کریں. تھوڑی سی نہیں ہے, سمجھایا کریں سلمان بھائی, تھوڑی سی سمجھایا کریں. آپ میڈیا پر بیٹھ کر اگر یہ ایجوکیشن دے, تبلیغ کریں کہ آپ لوگ چلیں اس سے آگے نکلتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں اس کو, چھوڑ دیتے ہیں جس کو سلمان بھائی, ٹھیک, کوئی بات نہیں. بھنگڑے جو ڈال رہے ہیں نا انڈیا والے, وہ اس ڈال پر ڈال رہے ہیں کہ آپ بھی تو سکون نہیں کر رہے نا, پھر وہی باتیں کیے جا رہے ہیں. اب آگے چلیں نا, کوئی اور دوسرا سوال کر. ڈاکٹر ارسلان صاحب جو ہیں, جن کی ایک کال بڑی مشہور ہوئی تھی عمران خان صاحب کی, بیگم اور خاتون اول سے کہ بیٹا اس کو غداری سے جوڑ دو, ان کو سورہ سی ایم پنجاب کا اسسٹنٹ بنایا جا رہا ہے. جی بنا لیا سر, بنایا جا رہا ہے. وجہ کیا ان کی کوئی قابلیت ہے؟ سر حد ہو گئی ہے. میڈیا مجھے بتائیں مریم اورنگزیب کی کیا قابلیت تھی, ان کو وزیر اطلاعات بنا دیا آپ نے, کیا قابلیت ہے ان کی؟ سر ان کی قابلیت یہ ہے کہ ان کو پچھلے
پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ اسپوک پرسن. اچھا. اس سے پچھلے دور میں وہ وزیر اطلاعات رہی ہیں. جی. اس کے بعد پھر 5 سال تک 4 سال تک وہ پارٹی کی اسپوک پرسن رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر ابھی ان کو دوسری دفعہ وزیر اطلاعات بنایا گیا. تو یہ ان کا 6-7-8 سال کا تجربہ ہے, جس کی میرا سوال سر پورا میرا جواب سن لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے, لیکن کیونکہ آپ کو ڈاکٹر سلان کی نمائندگی کرنے کی اتنی جلدی ہے. اچھا تو پھر سن لیں نا میری جو آپ نے مجھ سے سوال کیا. تو یہ ان کی قابلیت ہے جس کی وجہ سے ان کو اسپوکر بنایا. ڈاکٹر سلان کے اندر کون سی آپ کو قابلیت نظر نہیں آئی؟ ان کو کیا بنایا, کس چیز ان کو آپ نے سوال کیا, مجھے نہیں. اسپوک پرسن بنایا ان کو, پنجاب میں سی ایم کا اسپوک پرسن بنایا, نہیں, وزیر ایجوکیشن بنایا, تعلیمات کا کیا بنایا, ڈیجیٹل میڈیا کا. اچھا, ڈیجیٹل میڈیا کا ان کا ایڈوائزر کہہ لے کہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ پنجاب حکومت کی کارکردگی اس کو کیسے پلیس کرنا ہے, اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. کوئی بری بات نہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا پیج چلاتا ہو, جس نے آپ کی ناک میں پورا مکمل طور پہ دم کیا ہوا ہے. ہماری نہیں, ہماری لندن تک اس وقت پریشان ہے. نہ ہماری نہیں, ٹھیک ہے. جن کی ناک میں دم کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, جن کے وہ بچے جمہورے آ کے بچے جمہورے آپ مطلب اس بات کو یہ آپ دیکھیں آپ کتنا بڑا وہ کہتے ہیں نا اقبال جرم کر رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ڈاکٹر سلان ہے, کہ جو بچے جمہورے ڈاکٹر بچے جمہورے جو آگے اب معافیا مانگ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر سلان سے. میں آپ کو سامنے بول رہا ہوں جی, اس طرح نہیں آپ کہہ رہے ہیں قابلیت نا, میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں, میں ذاتی میرا تاثرات کیا ہے. جو افراد سامنے اسکرین پہ آ کے آپ معافیا منگوا رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. یہ کل کو آپ کو بھگتنا پڑنا ہے, یہ آپ کو دیکھ لینا. یہ سارے پاکستانی ہیں, اس میں پی ٹی آئی نون لیگ نہیں ہے, یہ پاکستانی ہے. جتنا بے لگام یہ ہے اتنا بے لگام آپ کے بھی ہے. نہیں بھائی آپ نہیں کہہ سکتے, آپ پیار سے سمجھائے بھائی یہ طریقہ غلط ہے. یہ میں آپ کل کو بھگتیں گے, لکھ لیں میری بات, آپ لوگ بہت بھگتیں گے سر. آپ لوگ تو زبانوں پہ نام آ جاتے ہیں سیدھا سیدھا. آپ کو پتا ہے نا آپ کن کو کہہ رہے ہیں, مجھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میں کیا بھگتوں گا, میں وہ میرے سے تھوڑی کہہ رہے ہیں, وہ معافیا مانگ رہے ہیں. کس سے معافیا مانگ رہے ہیں سر؟ میں کہہ رہا ہوں وہ کس سے معافیا مانگ رہے ہیں. کہہ رہا ہوں سر وزارت اطلاعات آپ کے پاس ہے سر, وہ وزارت اطلاعات سے معافیا نہیں مانگ رہے, پھر وہ ان کے شہداء جو ہوئے ہیں جو ہیلی کاپٹر کیس میں ان سے معافیا مانگ رہے ہیں. نہ کریں نا سر, سیدھی بات کریں نا. آپ دیکھیں آپ چیزوں کو ٹویسٹ کر جاتے ہیں جو کہ میرے اس سوال میں یہی جواب تھا کہ سر جو آج آپ بول رہے ہیں نا کل کو آپ کو کاٹنا ہے, آپ لوگوں تو اتنے ماشاءاللہ عقل اور شعور کے ساتھ لوگ ہیں, آپ لوگ سیدھا سیدھا نام لے لیتے ہیں. ٹھیک, چلو ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. دوستو ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ تقریباً 2-4 منٹ رہ گئے ہیں. اب ان سے پورا ایک ظاہر ہے جو ہمارا پروگرام ہو اس کو گھما کے, سر کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا, کدھر کھڑے ہیں عمران خان صاحب, آنے والے الیکشن کب ہو رہے ہیں, آپ کب الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ ویسے آپ تو اس سال کے اینڈ میں الیکشن دیکھ رہے تھے, لیکن مجھے نہیں لگتا سر میں ابھی بھی پور امید ہے. ہاں پور امید یہ ہوں کہ سر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. میں صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے جو کل ایک جملہ بولا نا کہ مرکز کی اور صوبوں کی یہ جو کھینچتان ہے پاکستان کو نقصان دے رہی ہے. ٹھیک, بالکل ٹیٹ فار ٹائٹ چل رہا ہے. ٹھیک, میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جتنی میری بصارت ہے 1 ٹکے کا کوئی کام نہیں کر رہا پاکستان کے لیے اس وقت. اچھا جی, کیا کر رہے ہیں؟ جلسہ کر رہے ہیں کل رات کو. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی پرسوں جلسہ کریں گے. شہباز گل پکڑ رہے ہیں. تو شہباز گل ہم نے نہیں پکڑا سر, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس نے سر شہباز گل کس نے پکڑا ہے؟ کس کے خلاف کو ہے آپ کو پتا؟ اس کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیا ہو گیا آپ کو سر؟ شہباز گل نے کوئی ہمارے خلاف, ہم میری بات سنیں ایک منٹ سر, اوپر بات اتنا پیارا جملہ تھا یار کہ پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا اس وقت. صوبہ لتاڑنے کی کوشش کر رہا ہے, مرکز کو مرکز لتاڑنے کی کوشش کر رہا ہے, صوبے کو آپ لوگ یہ کرو. پاکستان کدھر ہے بھائی؟ پاکستان کدھر ہے؟ اس پہ کام کرے, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اس کا بہترین ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, فوری پاکستان کو ایک مضبوط حکومت ملے. اور اگر پی ٹی آئی نہ جیتی تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تب تک الیکشن لڑتا رہوں جب تک میں جیتوں گا نہیں. تو وہ نہیں جیتے, وہ اگر فرض کیا, ہاں بات تو بڑی سمپل سی ہے سر. کب کہا میں الیکشن لڑتا رہوں؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تب تک الیکشن لڑیں گے جب تک حکومت نہیں ملے گی, اور حکومت ہمیں تبھی ملے گی جب ہم الیکشن جیتیں گے. تو فرض کیا کہ عمران خان الیکشن نہیں جیتا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے وہ گھر بیٹھ جائے گا اگلے 5 سال کے لیے کسی حکومت کو ایکسپٹ کر لے گا؟ ابھی فی الحال 9 حلقوں میں تو مقابلہ کریں نا ان کا. مزہ تو تب ہے نا سر, شہباز شریف کھڑا ہو جائے ایک حلقے میں سے, مزہ چلے مریم نواز کھڑی ہو جائے ایک حلقے میں سے, مزہ آئے فضل الرحمان ایک حلقے میں کھڑا ہو ان کے مقابلے, مزہ آئے کراچی میں آصف علی زرداری کھڑا ہو جائے ایک حلقے میں بلاول بھٹو کھڑا ہو جائے ان کے مقابلے. مزہ تو یہی دودھ کا دودھ اور پانی کا, 9 حلقوں میں ریفرینڈم ہو جانا ہے پاکستان کے 3 صوبوں میں ہے. کر لینا سر دوستو اپنا آپ یہ خالی عمران خان ہی نہیں, تھوڑا سا میں ایسا کیسے کرے گے, بڑی جرأت بڑا کلیجہ چاہیے. 9 حلقوں سے ایک ایسے بندے کو الیکشن لڑوا رہے ہیں جس کی اپنی قابلیت جو ہے نا وہ ایک الیکشن
جیتنے کی نہیں ہے اور نہ وہ کبھی ایک الیکشن جیتا تھا, جب تک وہ ایک پتہ ہے وہ پرویز مشرف نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی اپنی اوقات جو ہے نا, اوقات لفظ یوز نہیں کیا کہا تھا, اس کی اپنی جو, اچھا آپ کو نہیں پتا, پرویز مشرف نے کہا تھا کہ اس بندے کی جو نا یہ 100 سیٹیں مانگ رہا ہے مجھ سے, اور اس کی اپنی جو پارٹی ہے وہ 10 سیٹیں جتنے کی اہلیت نہیں رکھتی. پرویز مشرف نے کہا تھا کہ نواز شریف ڈیل کر کے اس ملک سے گیا تھا, اس نے دھوکہ دیا پاکستان کو. پرویز مشرف کی وہ بات بھی صحیح ہے دوستو, اگر یہ بات صحیح ہے تو کہاں بیٹھے ہیں چودھری صاحب, یہ کوسنے میمنوں سے بات نہیں چلنی سر, گفتگو کریں, عوام بڑی سمجھنے والی ہے اور آپ کو سنتی ہے. یہ تو کمنٹ سیکشن میں درود و سلام آپ کو بھیج ہی دیتے ہیں. جی وہ اب اس بات کو گننا پڑے گا کہ زیادہ محبتیں کس کے حصے میں آئی ہیں یہ پروگرام کے. جو ہے میں آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے برا بھی کہیں تب بھی میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی بھی کسی کو برا نہیں کہتا. ہمارے جو خاص میں کہتا ہوں برا جی, یہ پیار سے کہتے ہیں, پیار سے کہتے ہیں, محبت سے کہتے ہیں. اچھا ٹھیک, ہاں پیار سے کہتے ہیں اور محبت سے کہتے ہیں. دوستو باتیں تو ہمیشہ کے لیے جاری رہ سکتی ہیں, ختم نہ ہونے والی ہیں. کی قسم اتنی ٹینشن ہے, پورا پنجاب خالی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. رانا مشہود پنجاب چھوڑ کے بھاگ گیا, ملک محمد خان پنجاب چھوڑ کے بھاگ گیا, عطا تارڑ پنجاب چھوڑ کے بھاگ گیا. ساری کی ساری زنانیاں جتنی ہیں خواتین, ان کے سپورٹ پنجاب کا بارڈر کیا ہوا ہے. میں اتنی ہمت تو ہے نہیں. حمزہ شباد لندن میں ہے, جس نے پنجاب کو ڈیفینڈ کرنا تھا, سارے پنجاب چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ باتیں کرتے ہیں بہادری کی, دلیری کی, یہ باتیں کرتے ہیں شیر ایک باری فیر کتنے باہر. دوستو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو جذباتی اور ایموشنل باتیں ہیں. ان کا اگر کوئی بات غلط ہے تو یہ بتا دیجیے گا. عطا اللہ اور دوسرے عطا تارڑ صاحب کے علاوہ جو ظاہر ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کام ساتھ کرتے رہے, ان کی کیبنٹ میں رہے, ان کے ساتھ کام کرتے رہے پنجاب میں. مجھے یہ بتا دیں, وزیر قانون ملک محمد خان صاحب کو مشیر بنایا گیا ہے, سابق وزیر قانون پنجاب کو اس وقت مشیر بنایا گیا ہے ڈیفنس کا. جی کیا کیپیسٹی, اس نے کیا کام کیا ڈیفنس کا, جو پرویز خٹک کی تھی. کیا مطلب؟ پرویز خٹک وزیر دفاع تھے, شاید یاد ہے. سر میری بات, کیا کیپیسٹی تھی ان کی؟ سر پہلی بات آپ کو نظر آیا کبھی وزیر دفاع پچھلے 5 3 3.5 حکومت کبھی نظر آیا آپ کو؟ سر وہ ایک الیکٹڈ آدمی ہے. کیا آدمی ہے؟ الیکشن میں جیتا ہوا آدمی ہے نا. اچھا جی, جی جی, اچھا جی جی. تو ملک محمد خان کہاں سے جیتے ہوئے بتائیے گا؟ مشیر ہے سر, وہ مشیر ہے نا, تو مشیر کیا اس ملک کے قانون میں مشیر نہیں لے سکتے آپ؟ نہیں, آپ نے موازنہ کیا نا سر, موازنہ آپ کے منہ سے جواب ہی نہیں نکل رہا. بات سر میں کیا جواب دوں, یہ اگر تو اس ملک کے آئین میں لفظ مشیر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. عمران خان کی کابینہ میں وزیر کم تھے اور مشیر زیادہ تھے, اور زیادہ تر امپورٹڈ تھے, جن کو آج امپورٹڈ حکومت بری لگ رہی ہے, جو آج کل یہ نعرہ لے کے چل رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ دوستو, اپنا خیال رکھیں, ہمیشہ کی طرح جو آپ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اپنے کمنٹس میں ذرا سلمان بھائی کو کر کے بتا دیں کہ ان کی کون سی باتوں سے آپ اختلاف کرتے ہیں اور کون سی باتوں سے آپ ایگری کرتے ہیں. سیم میرے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی بات جو میں غلط کر رہا ہوں, سلمان بھائی ٹھیک کر رہے ہیں, ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں آئندہ کے لیے پتا اس سے بڑی مدد ملتی ہے, ملتی ہے. سلمان بھائی اگر میں نہیں بتا سکا نا تو آپ بھی نہیں بتا سکتے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. لاڈلے کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیے پیسے آرمی چیف باجوہ صاحب مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہمارے لیے سنتے جائیں. ان کی راہ میں رکاوٹ پروگرام ہمارے لیے مانگ رہے ہیں. اس سے پہلے چائنا جاتے تھے لاڈلے سے 2 دن پہلے, تو وہ پاکستان کے لیے مانگتے تھے. سن لیں, ہم مانگے تو قرض, یہ آئے تو پیکج. فرض سر کلوزنگ غلط کر رہے ہیں آپ, ہمارے لیے نہیں, خاموش ہو جائے, اس ملک کے لیے خاموش ہو جائے, خدا کا اس ملک کے لیے اللہ بولے, قسم دے دی ہے میں نے. ٹھیک ٹھیک, ایسے نہیں چپ ہونا ان لوگوں نے. چودھری ایک جٹ کو اثر کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے کہا ہے, دوسرے چودھری بھی چپ نہیں ہو سکتا. اب سنیں سر, پاکستان کے لیے پیسے مانگے آرمی چیف, ٹھیک ہے, ان کی حکومت میں. اچھا جی, ان کی حکومت کی حائل رکاوٹوں کو ختم کرے الیکشن کمیشن, ٹھیک ہے, اور یہ کہیں لاڈلہ عمران خان ہے. میرا یہی سوال ہے کہ لاڈلہ کون ہے؟